ظاہر ہے کفر ہر دور میں دندناتا ہے. ساڈے دور وچ کفر زیادہ مضبوط ہو گیا کیونکہ بزدلی دا دور. انج لگدا ہے جویں ساڈیاں صفحے آخری غیرت حمیت دی نشانی بابا رضوی سی، او دے جان دی ڈھل سی. کفر ہر پاسوں منہ مار رہے ہیں. اور اس وقت ضرورت ہے آپ لوگوں کو کہ ہم اپنی نسل کے مستقبل کے لیے بریانی کی پلیٹ پہ مری ہوئی ککڑی دی بریانی تے وکنا ہے، ایکسپائری ڈیٹ سے کوک تے پیپسی دی پی کے سودا کرنا ہے. تے مڑ بہ کے رون دی کوئی ضرورت نہیں. حضرت صاحب کی کریے پھر رونے کی نہیں. اللہ نے ہن تانوں موقع دیتا ہے تے اے موقع اس واسطے غنیمت جانو. فیصلہ میں نہیں کہتا کس کے حق میں دو، لیکن اپنی نسلوں کو برباد نہ کرو. اگر تیار ہو ہر خبر پڑھنے کے لیے ہر 2-4 مہینے بعد کے 500 پڑھے لکھے نوجوان پاکستانی یونان کے قریب بندرگاہ کے قریب سمندر کی لہروں میں غرق ہو گئے. اگر پڑھنا چاہتے ہو تو پھر کر دے رہو. اگر یہ خبریں پڑھنے کا ارادہ ہے کہ 5 بہنوں کا اکلوتا بھائی بہنوں کے ہاتھ پیلے کرنے کی غرض سے یورپ کا سفر کرتے ہوئے ترکی کے بارڈر پہ مارا گیا، اگر ایک کرنا چاہتے ہو تو پھر جو مرضی کرو. اگر ایک خبرہ پڑھنا چاہتے ہو کہ 29 گولڈ میڈل حاصل کرنے والے MBBS ڈاکٹر کو پاکستان میں پرائیویٹ نوکری مل گئی، پھر سفر جاری رکھو. اگر یہ خبریں پڑھنا چاہتے ہو کہ پاکستان میں ناشتے کے ٹائم گیس نہیں تھی، رات کو کھانے کے وقت گیس نہیں تھی، 21ویں صدی میں لائٹ نہیں تھی سردیوں کے دنوں میں، اگر یہ خبریں پڑھنا چاہتے ہو تون کے رکھو. گڈیاں اگو نچو، ٹھپے لاؤ، انہاں دے بینر لاؤ، انہاں نال سیلفیاں بڑھاؤ، آپ کا حق بنتا ہے. کیا میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں میری ملت کے نوجوانوں، میرے معزز بزرگوں، 21ویں صدی میں کوئی دھرتی میں ایسی قوم بھی ہے کہ جس قوم کے ملک کو قبرستان میں تبدیل کر دیا گیا ہو؟ سردیوں میں بجلی نہیں، سردیوں میں بجلی نہیں، اور حکمران اب کیا کہہ رہے ہیں؟ بجلی فری کریں گے. کون فری کرے گا؟ جنہیں پچھلے 1.5 سال دے وچ یونٹ چک کے 50 روپے دا کیتے ہو فری کرن گے، وہ فری کریں گے. روٹی کپڑا مکان وہ دیں گے کہ جنہوں نے آپ کی ماچس پہ بھی ٹیکس لگایا. IMF نے ٹیکے یوں لگائے کہ آپ کے دور کا پڑھا لکھا ہیڈ ماسٹر 20 گریڈ کا وہ چوک پہ بیٹھ کر دعا بیچارہ دعائیاں دے رہے ہو، میری یہ دھیاں دے ہاتھ پیلے کرنے اور میری پینشن ختم نہ کرو. یہ کیسا سسٹم ہے جس سسٹم میں 19ویں 20ویں گریڈ کے ماسٹر کی تو پینشن نہیں مل رہی، اس کو تو دعائیاں دینی پڑ رہی ہیں، اور 17 گریڈ کے اسسٹنٹ کمشنر کے نیچے 2 کروڑ کی گاڑی ہے اور اس کا بجٹ 1000 ہیڈ ماسٹر کے برابر ہے. یہ سسٹم آپ کو لادینی قوتوں نے دیا. میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے توسط سے، IMF کا کتا اگر آپ کے بچے کو ٹیکس لگا کے محروم کرنا چاہتا ہے تو IMF کا بغیرت یہ کیوں نہیں کہتا کہ مقروض ملک کے چیف جسٹس کا پروٹوکول ختم کرو، مقروض ملک کے چیفوں کا پروٹوکول ختم کرو، مقروض ملک کے وزیر اعظم کا پروٹوکول ختم کرو، مقروض ملک کے بیوروکریٹ کا پروٹوکول ختم کرو. کیا اسی کیڑے مکوڑے ہاں جیڑے بندے نو نہیں پتا سسٹم کی ہے؟ میں او دے لئی دعا کراں گا اللہ کرے انہوں زیارت دی صورت وچ 2 پیشیاں DC صاحب SP صاحب دیاں زیارت دی طور تے نصیب ہوے، انہوں پتہ لگے کیڑے مکوڑے کون ہوندے تے اشرف المخلوقات کون ہوندا ہے. آسانے ہاں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے جو بھی پارٹی ہے، لیکن پہلے یہ وعدہ کرو جو بیوروکریٹ اس ملک میں ریٹائرمنٹ کے بعد خود یا اس کے بچے باہر شفٹ ہوں گے اس کی باقیات کو پینشن کو ختم کیا جائے گا. نظام بناؤ کہ جو MNA وزیر مشیر بنے گا اس کو پاکستان بطور سٹیٹ اس کو کوئی پیسہ پروٹوکول نہیں دے گی، کیونکہ وہ اس قابل ہے کہ وہ اپنا بھار خود اٹھا سکتا ہے. قوم مقروض ہے. بہت اگر قانون پاس کروانا چاہتے ہو تو یہ کرواؤ کہ اس ملک کے اندر وزیر مشیر اور وزیر اعلیٰ گورنر کا کوئی پروٹوکول نہیں. ان کے جو بڑی بڑی رہائش گاہیں ہیں ان کو نیلام کر کے اس قوم کے لیے اس کے واجبات جو اس پر بقایا ہے ان کو ختم کرنے کے لیے کیا جائے گا. کیا یہ اعلان کرنے کے لیے تیار ہے؟ مینوں یہ دسو کہ میں تواڈے اگے کم از کم 50 محکمہ گن سکنا جڑے محکمے ہیں لیکن کم کوئی نہیں. تسی دسو بھئی پاکستان وچ ٹرانسپورٹ ہے؟ پاکستان میں حکومت کی طرف سے کوئی ایسی ٹرانسپورٹ جو آپ کو فری ہسپتال تک، یونیورسٹی تک، کالج تک لے کے جائے فری ہے؟ لیکن اس کا وزیر بغیرت کیوں ہے؟ اس محکمے کا ڈائریکٹر کتا کیوں ہے؟
جب محکمہ ہی نہیں ہے تو وہ بغیرت کس لیے ہے؟ اس لیے کہ وہ مجھے نوچ کے کھانا چاہتے ہیں۔ تو پھر لعنت نہ بھیجوں اس بغیرت پر جس نے قانون اپنی اجارہ داری کے لیے بنایا ہے۔ پوچھ سکتا ہوں؟ بہت اللہ۔ بولو مرو۔ ریسنٹلی میں پچھلے ہفتے آیا ہوں مدینہ شریف سے واپس۔ اللہ دی عزت دی قسم ہے، دل خون دے آنسو روندا رہیا۔ تواڈے نال شیئر کراں گا، تسی بھی حیران ہوو گے۔ 3 دن تو لوگ بیچارے پاکستان کے پی آئی اے کے لیے سعودیہ کا سب سے تھکڑ ایئرپورٹ ہے حج ٹرمینل جدہ میں، نیو ایئرپورٹ پہ آپ کے پی آئی اے کو رکنے کی اجازت نہیں۔ یہ ہے آپ کی عالمی سطح پر ویلیو۔ تھکڑ ایئرپورٹ، کوئی سہولت نہیں۔ 3 دن تو لوگ بیٹھے نے، ہوں تو رکن بھی نہیں دے دو، انہوں نے چک کے لے جاؤ جتنے مرضی سٹو۔ رات کو آپ جانوروں کی طرح کسی ہوٹل میں گزارے گے، اگلے دن پھر انہوں نے سوری فلیٹ کلوز، فلیٹ مس۔ 3 دن تو بعد انہوں نے جیڑا جلدی نال بھج کے چڑھ جائے وہ جناب لوڈنگ کروا لوے، وہ پہنچ گئے، جیڑے اگے پہنچ گئے، کئی ڈگے، کئی بیچارے بیٹھے، اس تو بعد انہوں نے کہا سوری فلیٹ کلوز۔ پشاور والے اسلام آباد، رحیم یار ملتان لاہور والے اسلام آباد، جیڑے آنا چاہتے نے آون۔ لین والے بندے لاہور کھڑے نے، بندہ اسلام آباد اتر رہے ہیں۔ لین والے رحیم یار نے، بندہ اسلام آباد اتر رہے ہیں۔ اس تو بعد جیڑے جہاز تے سانو بیٹھنا نصیب ہویا، اس جہاز میں 4 واش روم، پانی ایک کے چکو نہیں سی۔ پھر جدو وہ ایئر ہوسٹس بچی بیچاری کھانا سرو کر رہی ہے، سمیل آ رہی سی سینڈوچوں، بوٹی 3-4 واری جا رہے، جدو گرم اومن دے اندر انج جناب سڑیاں ہوئیاں، تو میں صرف انہا کیا، میں کہا بیٹے یہ کھانے کے قابل ہیں۔ بچی پھٹ پھٹ روئی، آندھی سر جی پہلے بندے تو لے کے تیرے تک ہر بندے نے مینوں کتے طرح کٹے ہے، ننگیاں گالاں کڑیاں، تو پہلا بندہ جی نے مینوں بیٹی کہہ کے بلایا ہے، کیا میں کسی دی دی بہن نہیں ہوں؟ انہیں کہ میرا جرم ہے کہ میں تہاڈی خدمت مصروف ہاں۔ انہیں کہ ساڈے اگے جو ہے سانو گالاں کر دینے، تو یہ گھٹیا قوم ان کے آگے کیوں نہیں بولتی جن کے آگے بولنے کا ان کو حق ہے؟ انہیں کہ میں بھی تہاڈی دھیاں برابر ہاں، میرا قصور ہے، میں تو وہ کچھ سرو کرنے جو کچھ ہے۔ ہم اس سسٹم کا حصہ بن چکے ہیں۔ کیا سٹیل مل تباہ نہیں ہو گئی؟ کیا آپ کا ریلوے تباہ نہیں ہو گیا؟ کیا آپ کا پی آئی اے تباہ نہیں ہو گیا؟ کون سی ایسی چیز ہے جس نے آپ کو فائدہ دیا ہو؟ اس کا وزیر کیوں ہے؟ جب آپ نے علاج کے لیے، میں آپ سے مخاطب ہوں، جب آپ نے علاج پرائیویٹ ہسپتال سے کرانا ہے تو کیا میں مجبور ہوں کہ میں بغیرت وزیر صحت کا ٹھیکہ اٹھاؤں؟ جب میرے بچے نے پرائیویٹ سکول پر پڑھنا ہے تو کیا میں مجبور ہوں کہ میں اس بغیرت وزیر کا خرچہ اٹھاؤں کہ جو وزیر تعلیم ہے؟ وہ صرف اس لیے ہے کہ اور چھٹیاں کر دیں اور دھندہ شروع ہو گئی ہیں اور سردیاں شروع ہو گئی، وہ اس لیے ہے۔ اور دیا کیا گئے انہوں نے ہم کو؟ لیکن ظاہر گئے اسی مجبور ہیں، چاچے نے کیا ہے، پھوپے نے کیا ہے، خالہ نے کیا ہے، فلاں نے کیا ہے، اس پہ آپ جڑے رہیں۔ اب زیادہ کچھ وقت نہیں بچا، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں رہ گیا جو یہ آپ تک منتقل کریں۔ اب وہ کہتا ہے میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، کچھ بھی نہیں کر سکتے یہ۔ ہاں اے ہون 70 ارب روپے تواڈے اس ملک دے انتخاب تے خرچہ ہونا ہے، 70 ارب روپے۔ تے جڑے مرنے نے وہ وکھرے، اللہ کرے محفوظ رہے، جڑے قتل ہونے نے وہ انتخاب وچ ملچیے، جڑے بغیرت مرن ایک دوجے نو مرن مراون لئی پہنچ جاندے، انہاں لئی نہ لڑیا کر۔ جیدے لئی تو لڑنا ہے انہیں آنا نہیں تے او دے نال پہ لڑنا ہے جنہیں تیرے آن تو پہلے تیرے پیو دی میت نو کندہ دینا ہے۔ پڑوسی نال تو لڑ چکے ہیں، تو ڈیوٹی تو آن تو پہلے جنہیں تیرے پیو نو کفن بھی دینا ہے، غسل بھی دینا ہے، او دے نال تے نہ لڑنا، او دے نال تے نہ لڑنا۔ بھئی تو جو سعودی ہے، برطانیہ، امریکہ ہے، تیرے آن تو پہلے جنہیں کفن بھی دینا ہے، غسل بھی دینا ہے، انہاں نال تو منہ بڑائی پھرنا ہے، میرے لیڈر نو نہیں مندے، میں نو ووٹ نہیں دیندے۔ ان سے نہ لڑو۔ لڑنا ہے تو اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے لڑو، لڑنا ہے تو اپنے ماں پیو دی دھیاں بہناں دی عزت لئی لڑو، تاکہ پتہ لگے اسی غیرت مند قوم ہاں۔ ہن تواڈے میرے کول موقع فیصلہ کرن تو پہلے بس ان سے پوچھو۔ میں صرف آپ کی خدمت میں اتنا پوچھ سکتا ہوں ان علماء کی موجودگی میں، ہمیں مالشیہ کہتے ہیں، حاجی محمد الحاج پیر محمد نواز شریف نیک آدمی ہے، الحاج پیر محمد شباز شریف نیک آدمی ہے، الحاج آصف علی زرداری صاحب نیک آدمی ہے، الحاج صاحبزادہ پیر محمد عمران خان صاحب نیک آدمی ہے، بالکل نیک آدمی نے۔ لیکن تساں دسو ملک لٹیا گیا کہ نہیں؟ تے پھر 2 بندیاں لٹیا، یا تیرے پیو لٹیا یا میرے پیو لٹیا، کیونکہ وہ تو نیک نے، وہ تو نیک نے، یا تواڈے ابے لٹیا یا میرے ابے لٹے، تو پھر ان کو ان کی صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آخر ان کے اثاثے بڑھتے گئے، ملک لٹتا گیا۔